نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سیریز میں ہم اسلام کو سمجھنے کے لیے کہ آخر اس کا پیغام، اس کا میسج کیا ہے، اسے ایک اوورویو کے طور پر دیکھیں گے۔ انسان کے لیے دو عالم ہیں، عالم غیب اور عالم شہادہ۔ غیب اسے کہتے ہیں جسے اس نے نہیں دیکھا، اور شہادہ اسے کہتے ہیں جسے اس نے دیکھا ہے۔ ہم شروعات غیب سے کریں گے۔ ہم کچھ باتیں غیب کی جو ہمیں قرآن اور سنت نے بتائی ہے اسے دہراتے ہیں۔ عالم غیب اور عالم شہادہ کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے دو عالم کا ذکر کیا ہے، عالم امر اور عالم خلق۔ ہم پہلے عالم امر پر غور کرتے ہیں، اور یہ عالم انسان کے لیے عالم غیب ہے۔ امر کا مطلب کمانڈ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ایک امر کن سے ایک لطیف نور پیدا ہوا، اور اس سے روح اور ملائکہ بنائے گئے۔ ملائکہ کو بھی روح کہا گیا ہے۔ ملائکہ اور روح کو کوئی وقت نہیں لگتا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں، کیونکہ عالم امر میں کوئی ٹائم ایلیمنٹ نہیں ہے۔ اسی عالم میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسان کی ارواح یعنی روحیں کو بنایا، اور اس عالم میں انسان کی تمام ارواح سے ایک عہد لیا گیا، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو ہم سب نے کہا کیوں نہیں، ہم سب گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے۔ پھر ان انسانی ارواح کو سلا دیا گیا، اور ایک دوسرا امر کن ہوا، اور عالم خلق کی ابتدا ہوئی، اور اس وقت نار وجود میں آئی، اور مختلف اسٹیجز سے ہوتے ہوئے تمام کائنات وجود میں آئی۔ قرآن نے اس کو 6 ایام سے تعبیر کیا ہے، اور یہ دن ہمارے دن کے جیسے نہیں ہے، کیونکہ ابھی سورج وجود میں نہیں آیا، اور ہمارے دن سورج کے سامنے زمین کی گردش پر میسر ہے۔ اسی تخلیق کے دوران کسی وقت جنات کو آگ سے پیدا کیا گیا، اور تمام جاندار کو پانی سے پیدا کیا گیا، مطلب سورس آف زندگی پانی ہے۔ ان مخلوقات میں جان یعنی زندگی ہے، اور اس طرح حیات خلق شروع ہوئی۔ وہ حیات نباتی بھی ہے اور حیات حیوانی بھی ہے۔ یہ عالم کی کچھ چیزیں انسان کے لیے عالم شہادہ ہے، اور بہت سی ابھی بھی غیب ہے۔ انسان اس دنیا کی غیب کی چیزیں آہستہ آہستہ ایکسپلور کر کے اسے غیب سے اپنے شہادہ میں لا رہا ہے۔ مطلب کچھ صدی پہلے مائکروسکوپ یا ٹیلیسکوپ نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے حقیقت نہیں معلوم تھی، لہٰذا وہ اس کے لیے غیب تھی، مگر اب وہ اس کے علم میں آ چکی ہے، مطلب اب وہ اس کے لیے شہادہ ہے۔ اس طرح یہ دو عالم ہو گئے، عالم امر اور عالم خلق۔ ایک وقت کے بعد عالم خلق میں بشر کو بنایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے انسان سے پہلے جنات کو آگ سے بنایا۔ یہاں پر انسان کی بشری تخلیق مراد ہے، اس کی ارواح بہت پہلے بنائی جا چکی تھی، جس سے عہد لے لیا گیا تھا۔ اس طرح عالم امر کی 2 شے ہیں، ملائکہ اور روح، اور عالم خلق کی 2 اہم شے ہیں، جنات اور بشر۔ باقی دوسری مخلوقات بھی ہے، مگر جن میں سیلف کانشیس جسے خود ہی کہتے ہیں وہ جنات، ملائکہ اور انسان میں ہی ہے، باقی میں نہیں۔ اب تک ہم نے عالم خلق کی مخلوقات میں دیکھا کہ سب میں جان ہے، مگر کسی میں روح نہیں۔ اکثر لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ روح ہی جان ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ جان اور روح 2 الگ شے ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے زمین میں اپنا خلیفہ بنانے کا ارادہ بتایا تو ملائکہ اور جنات دونوں کو محسوس ہوا کہ یہ منصب انہیں ملے گا۔ جنات کو اپنے مادہ تخلیق کی وجہ سے یقین تھا، اور ملائکہ کو اپنی عبادت کی وجہ سے، مگر اللہ تعالیٰ نے بشر یعنی آدم کو چنا، اور ساتھ فرمایا کہ جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح سے کچھ پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ اس طرح انسان وجود میں آ گیا، مطلب انسان میں دونوں عالم کی شے ہے جو کسی اور مخلوق میں نہیں۔ اللہ کے سجدہ کرنے کے حکم پر تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس، تجھے کیا چیز اس کو سجدہ کرنے سے منع ہوئی جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے؟ مطلب اس میں دونوں عالم کی شے ہے، وہ بشر بھی ہے اور اس میں روح بھی ہے۔ تو بڑا بن رہا ہے یا تو ہے ہی کچھ اونچے درجے کی ہستیوں میں سے؟ اس پر ابلیس نے جواب دیا، میں اس سے بہتر ہوں۔ آپ نے مجھ کو آنکھ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے۔ اسے انسان کی مادی حقیقت نظر آئی، مگر روحانی حیثیت نظر نہیں آئی۔ اس پر اسے وہاں سے نکال دیا گیا۔ اسے انسان سے حسد اور تکبر کی وجہ سے دشمنی ہو گئی، اور انسان کو گمراہ کرنے کے لیے مہلت مانگی جو اسے مل گئی۔ اب گویا وہ معاذ اللہ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ تو نے جسے چنا وہ غلط ہے، اور اسے میں انہیں بہکا کے ثابت کروں گا، اور اس پر اس نے اپنے رب کی عزت کی قسم کھائی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو حق یہ ہے اور میں حق ہی کہا کرتا ہوں
کہ میں جہنم کو تجھ سے اور ان سب لوگوں سے بھر دوں گا جو ان انسانوں میں سے تیری پیروی کریں گے، مطلب میرے حکم کو چھوڑ کر تیرا حکم مانیں گے۔ ابلیس کی یہ دشمنی حسد پر تھی کہ اسے چھوڑ کر اللہ تعالیٰ نے بشر کو چنا۔ انسان بھی کسی کو کچھ ملنے پر جو اسے نہ ملے اس سے حسد کرتا ہے کہ اسے وہ نہیں ملا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حسد کرنے سے منع کیا ہے اور حسد کرنے والے سے اللہ کی پناہ طلب کرنے کی ہدایت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو کچھ علم دیا مگر انسان کو اس مادی دنیا کے سارے نام سکھائے، مطلب اسے اس مادی دنیا کے سارے راز بتا دیے۔ اب وہ انہیں اپنے حواس خمسہ کا استعمال کرتے ہوئے نئی نئی چیزیں بنا رہا ہے جسے وہ اپنے دماغ سے پروسیس کر رہا ہے۔ لہٰذا عالم خلق کی بہت سی چیزیں جو پہلے غیب تھی اب اس کے لیے شہادہ ہو گئی ہے، اور اس کے علاوہ اس کو الہام کیا، مطلب اسے بتایا کہ برائی کیا ہے اور اچھائی کیا ہے، جسے انسان یونیورسل ٹروتھ یا مورل ویلیوز مانتا ہے۔ جیسے سب کے نزدیک چوری کرنا بری بات ہے، مطلب اگر کوئی رشوت لے یا دے رہا ہے تو اسے وہ بری بات مانتا ہے، اسے ثواب کا کام نہیں کہتا، مگر اس کے لینے کے لیے کوئی جواز بنا لیتا ہے، ایک وقت تک چھپ کر لیتا ہے، پھر جو نہیں لیتے انہیں کمانے کا طریقہ نہیں آتا یہ کہتا ہے، اور بعد میں ننگا ہو جاتا ہے گویا رشوت لینا اس کا حق ہے۔ یہی بات سمجھانے کے لیے کہ شیطان تمہیں ننگا کرے گا، وہ ننگا پن کپڑے اتارنے کا بھی ہو سکتا ہے اور برے کام علل اعلان کر کے فخر محسوس کرنے کا بھی۔ پھر ایک ڈیمانسٹریشن دینے کے لیے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے اور وہ تمہیں کیسے بہکائے گا کہ تم میرے حکم کے خلاف کرو۔ آدم اور ان کی بیوی کو جنت میں رہنے کو کہا اور با فراغت جہاں سے جی چاہے کھانے کی اجازت دی، اور ایک حکم دیا کہ اس درخت کے قریب مت جانا۔ شیطان نے آ کے انہیں بہکایا اور انہیں دو بات کہی کہ تمہیں اس درخت سے اس لیے روکا ہے کہ کہیں نہ ہو جاؤ تم فرشتے یا ہو جاؤ ہمیشہ رہنے والے۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ انسان پر تسبیح اور حمد کا ایسا بھوت سوار ہوتا ہے گویا فرشتہ ہو جائے گا اور دنیا سے کٹ جاتا ہے۔ وہ بھول جاتا ہے کہ اسے دنیا میں رہتے ہوئے اپنی خواہش کی اطاعت نہ کرتے ہوئے عدل اور قسط سے کام لینا ہے، مطلب دنیا میں ظلم زیادتی ہو رہی ہے اور وہ لگا ہوا رہتا ہے اپنے تسبیح میں، یا انسان دنیا ایسی جمع کرتا ہے گویا وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اس کے نتیجے میں انسان ننگا ہو جاتا ہے جیسے کہ شیطان نے چاہا تھا۔ غلطی شیطان سے بھی ہوئی کہ اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، اور آدم سے بھی ہوئی کہ انہوں نے شیطان کی بات سن کر درخت کے قریب چلے گئے۔ دونوں کے ری ایکشن میں فرق ہے۔ شیطان نے تکبر کیا اور اپنی غلطی ماننے سے انکار کیا، مگر الحمدللہ آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی نے غلطی مانی اور بہت پچھتائے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انہیں توبہ کے کلمے سکھائے۔ دونوں بول اٹھے، اے رب، ہم نے اپنے اوپر ستم کیا، اب اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ کیا تو ہم یقیناً تباہ ہو جائیں گے۔ اس پر اللہ نے انہیں معاف کیا اور یہ بات سمجھانے کے بعد کہ ابلیس تمہیں کیسے بہکائے گا، حقیقی امتحان گاہ کی طرف بھیجا۔ فرمایا، اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے ایک خاص مدت تک زمین ہی میں جائے قرار اور سامان زندگی ہے، اور مسلسل ہدایت بھیجنے کا وعدہ بھی کیا تاکہ اپنے عمل درست رکھے اور شیطان کی چال کو پہچانے۔ اس طرح ہم نے تخلیق کی کچھ باتوں پر غور کیا جو ہمارے لیے غیب ہے۔ اگلے لیکچر میں ہم اس پر غور کریں گے جو ہم دیکھتے ہیں، مطلب جو ہمارے لیے غیب نہیں ہے بلکہ شہادہ ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ انسان کو جو ہدایت بھیجنے کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے وہ کس شعبے کے لیے ہے، مطلب کوئی ایک خاص ایریا کے لیے یا مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اگر مکمل ضابطۂ حیات ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اور انسان کیسے اسے چھوڑ دیتا ہے۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔